اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کون سی بیماری میں کیا کھائیں، اس کی انفارمیشن آج آپ کو میں دینے لگا ہوں۔ ٹی بی میں انگور کھائیں، بواسیر میں امرود کھائیں، ذیابیطس میں جامن کھائیں، اور کالی مرچ جو ہے یہ جسم میں چربی نہیں جمنے دیتی، جبکہ یہ آپ کو دبلا پتلا اور اسمارٹ رکھتی ہے۔ یہ اس کی ریئل انفارمیشن ہے۔ آپ نے اس کو جب بھی استعمال کرنا ہے بے شک بے فکر ہو کے کھائیں، اس کے سائڈ افیکٹ نہیں ہوتے۔ یہ قدرتی چیزیں بہت ہی قیمتی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے بچوں کو فل پاور بنانے کے لیے، بچوں کے لیے نوڈلز وغیرہ بھی جو چیز کھانے کے لیے بنائے جاتے ہیں تو اس میں ڈالا جاتا ہے لوبیا۔ اگر پپیتے کے انفارمیشن آپ نے لینی ہے تو یہ بھی بہت زبردست ہے۔ یہ پپیتا جو ہے نا موٹاپا ختم کرتا ہے، کمزوری کو دور کرتا ہے، شوگر کے لیے متوازن رکھتا ہے، بلڈ پریشر نارمل رکھتا ہے، جوڑوں کا درد پگا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ اگر کسی کو وزن کم کرنا ہو تب بھی ٹھیک ہے۔ کلونجی کے انفارمیشن کے لیے بچوں کے پیٹ میں اکثر کیڑے پڑ جاتے ہیں، آپ بڑوں کے اگر پیٹ میں بھی ہوں، کیونکہ اکثر میٹھی چیزیں زیادہ تر لوگ کھاتے ہیں، ہم بھی کھاتے ہیں، تو کلونجی میں پانی کو ابالیں اور اس کے بعد پانی جو ہے نا وہ صاف کر کے رات کو بچوں کو دیں، انشاءاللہ سیٹ ہو جائیں گے۔ شوگر کے مریضوں کے لیے کھیرا بہت ہی زبردست ہے۔ کھیرے کے اندر ایک ہارمون پایا جاتا ہے جو لبلبا کے خلیوں کے لیے مددگار ثابت ہوتا ہے، جس سے انسولین بنتی ہے، مریض کے لیے بہت ہی زبردست ہے۔ اس کے بعد کھیرے کے کو دیکھیں تو رب کا شکر ادا کریں، کیونکہ یہ بہت ہی زبردست چیز ہے۔ کھیرا کوئی عام چیز نہیں ہے، یہ صحت کے لیے بہت ہی زبردست ہے، خاص کر کے اس کو ویسے بھی کھا لیں تو تب بھی اچھا ہے، ورنہ سلاد وغیرہ بنا لیں۔ اس کے بعد خربوزہ، یہ بہترین پھل ہے، یہ ہماری زندگی کی روز مرہ زندگی کے لیے وٹامن اور اے اور سی کی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ اس میں 90% پانی ہوتا ہے۔ اس کے بیج بھی اکثر کھا لیا کریں، وہ بھی مفید ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے کریلا، یہ خون کو صاف کرتا ہے، خون میں موجودہ فاسد مادوں کو ختم کر دیتا ہے، اور جسم کی جو خلیات ہوتے ہیں، جسم کے باقی حصے ہوتے ہیں، ان کو قوت بخشتا ہے۔ یہ بہت ہی زبردست چیز ہے۔ یہ مختلف طریقوں سے بنایا جاتا ہے۔ اس کے بعد خشخاش آ جاتی ہے، اس کے بیج کمر کے درد کے آرام لانے کے لیے حیرت انگیز کام کرتے ہیں۔ 100 گرام خشخاش اور مصری کو ملا کر گرائنڈ میں اچھی طرح پیس لیں، اور اس کو 2 چمچ کے ساتھ روزانہ استعمال کریں دودھ کے ساتھ۔ اللہ کو سلامت رکھے۔ اس کے بعد انگور میں ایک ایسی غذائی جز موجود ہوتا ہے جو سرطان کے خلیوں کو بڑھانے اور پھیلنے سے روکتا ہے۔ اس سے خون بھی پیدا ہوتا ہے، اور اس سے جسم کی جو کمزور حصے ہوتے ہیں ان کو طاقت آتی ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے سرخ مرچ، ہاضمے کی صلاحیت بڑھاتی ہے، یہ جسم میں وٹامن سی پہنچانے کا بہترین ذریعہ ہے، خوراک کو آسانی سے ہضم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ مرچ زراعت خون اور حرارت میں بھی اضافہ کرتی ہے۔ تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ مرچ کو بریک کر کے لوگ یوز کرتے ہیں، حالانکہ اس کو مرچ کے اگر لال کر کے پھر درڑا کر کے استعمال کریں، تھوڑی موٹی جو ہے نا اس کو گرینڈ کر کے کھائیں تو تب بھی بہت زبردست ہے۔ اس کے بعد آگے آ جاتا ہے انناس، یہ کینسر کا دشمن ہے، یہ بہت ہی زبردست چیز ہے، اس کا استعمال کیا کریں۔ اگر آپ کو کینسر نہیں بھی ہے تو کینسر کے جو مطلب ذرات ہوتے ہیں یہ بالکل جڑ سے ختم ہو جاتے ہیں انناس استعمال کرنے سے۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے بہت ہی خاص تحفہ ہے۔ تو دوستو جو چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بہت ہی پیاری چیز ہے، اس کا استعمال کبھی بھی نہ چھوڑنا۔ کیلے کھائیں، فائدہ اٹھائیں، یہ امراض قلب میں فائدہ پہنچاتا ہے، دماغی صلاحیت میں اضافہ کرتا ہے، اور اس کو ہڈیوں کو مضبوط بنانے کے لیے بھی اکثر یوز کیا جاتا ہے، اعصابی تناؤ کم کرتا ہے، اور باقی اگر آپ کا معدے کا پرابلم ہوتا ہے، بعض اوقات لوگوں کو پیچیس زیادہ ہو جاتے ہیں تو اس کو روکنے کے لیے بھی ہے، تو بہت ہی زبردست چیز ہے۔ آلو بخارا مسلسل استعمال کریں، اگر اس کے مسلسل استعمال کرنے سے آپ کو فائدہ نہ ہو تو پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اکثر میٹھی چیز زیادہ کھایا کرتے ہیں، ان سے پرہیز کریں، یہ کیونکہ جسم میں خارش کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، اگر خارش آپ کے جسم میں ہے تو اس کو ختم کر دے گا۔ اس کے بعد پیاز کھانے کے فائدے ہیں، پیاز سے بلڈ پریشر کنٹرول رہتا ہے، پیاز سے کولیسٹرول میں قابو رہتا ہے، پیاز کا استعمال خون کو پتلا کر دیتا ہے، اور جب پیاز آپ کھا لیں تو اس کے بعد آپ اس طرح کریں کہ تھوڑی میٹھی چیز کھا لیں، گڑ وغیرہ کوئی چیز، تاکہ آپ کے منہ سے بدبو نہ ہو۔ اور اس کے بعد دوستو آ جاتی ہے جسم میں پانی کی کمی پیدا کرنے والی چند غذائیں، کولڈ ڈرنک، نمکین مونگ پھلی، کیفین، تلی ہوئی اشیاء، ان کے استعمال
کرنے سے پانی کی کمی ہوتی ہے، لیکن پلیز اس میں پانی زیادہ یوز کیا کریں۔ جب یہ چیزیں کھا لیں تو 10 منٹ بعد پانی کم از کم پئیں، اس سے جلدی نہ کریں۔ اس کے بعد نیم بہت ہی زبردست چیز ہے، یہ فوری اثر کرتا ہے، خون صاف کرتا ہے، کینسر کو مارتا ہے، زبان کو دیکھ بھال کرتا ہے، خارش کو ختم کرتا ہے، خشکی ختم کرتا ہے، خون میں موجودہ شوگر کو مار دیتا ہے، مائکرو ہیل اور تمام قسم کی نمیاتی مادے کو دور کرتا ہے۔ یہ بہت ہی زبردست چیز ہوتی ہے، اس کو ویسے بھی آپ بری کر کے پیا کریں۔ اور باقی اس میں یہ ٹوٹکا ہے آپ کے سامنے آ رہا ہے، یہ ٹوٹکا در سے نجات کے لیے بہت زبردست چیز ہے۔ یہ پوری ترکیب اس کے ساتھ میں آپ کے سامنے میں دکھا رہا ہوں۔ اس میں نیمبو ہے، باقی چیزیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ انفارمیشن میں آپ کو اس لیے دے رہا ہوں، میرے پاس تھوڑی سی انفارمیشن اس کو ملی ہے تب۔ تو صحت چاہیے تو ناشتہ ضرور کریں، پیٹ چربی چڑھنا اور ذیابیط سمیت ذیلی بیماریوں کو واضح طور پر کم خضیات والے ناشتے سے منسلک کیا جا سکتا ہے۔ اچھا تو دوستو، یہ رہی ہماری انفارمیشن، پروردگار کو سلامت رہے۔